السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ آج کی سب سے پہلی خبر کے اندر ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ عالمی سطح کے اوپر منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام کے لیے جو ایک ادارہ ہے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا، اس کی میٹنگ پیرس کے اندر اسٹارٹ ہو چکی ہے گزشتہ روز۔ یہ میٹنگ جو ہے وہ 4 مارچ تک کی جاری رہے گی، جس کے اندر مختلف امور کے تحت وہ ممالک جن کو گرے لسٹ پہ رکھا گیا ہے ان کے بارے میں مزید فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا ان کو وائٹ لسٹ میں کنورٹ کیا جائے، گرے لسٹ میں رکھا جائے یا بلیک لسٹ میں ڈالا جائے۔ اسی چیزوں کے تناظر کے اندر بات کرتے چلیں کہ پاکستان جو اس وقت گرے لسٹ کے اندر موجود ہے، اس کے اندر ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ جرمنی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کو شاید ابھی مزید 4 مہینے تک کے گرے لسٹ میں ہی رکھا جائے۔ اس گرے لسٹ میں رکھا جانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان ابھی بھی اس وقت جو پاکستان نے کمپلائنسز کیے ہیں یا FATF کو باور کرایا ہے اپنی رپورٹس کے ذریعے کہ جو پاکستان نے اقدامات کیے ہیں ٹیرر فائنینسنگ کو روکنے کے لیے، اس کے اوپر مزید شاید 4 مہینے پاکستان کو دیے جائیں، جس کے بعد جون 2022 کے اندر پاکستان کا حتی الامکان فیصلہ کیا جانے کی امید ہے کہ پاکستان کو شاید گرے لسٹ سے نکال کے وائٹ لسٹ میں کر دیا جائے۔ ان تمام امور کی بیسس کے اوپر بات کریں تو پاکستان کو تقریباً اس وقت 34 نقاط ملے تھے، جس کے اندر 30 نقاط کے اوپر پاکستان حکمت عملی تیار کر کے پیش رفت کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ بات یہ کی جا رہی ہے، FATF کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی جانب سے 1373 مطلوب ملزمان کی جو لسٹ فراہم کی گئی ہے، ان کے جو مقدمات ہیں ان کی سماعت اور ان کے اوپر کارروائی کو جو ہے یقینی بنایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ان تمام تر چیزوں کی ڈاکیومنٹیشن بھی FATF کو پرووائڈ کرنی ہوگی۔ یہ جو ایک پورا انٹرنیشنل سینیریو ہے کہ پاکستان اس وقت گزشتہ 1.5-2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرے لسٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور ہر دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو شاید وائٹ لسٹ میں منتقل کر دیا جائے، مگر ایک ٹائم فریم دیا جاتا ہے۔ تو اس ٹائم فریم کی بیسس کے اوپر بات یہ کی جا رہی ہے کہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان نے ان جو 4 نقاط ہیں جو ایک دم کروشل نقاط ہیں، جن کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ٹیرر فائنینسنگ کو روکنے کے لیے جو اقدامات کر رہا ہے اور اس کے اوپر جو اپنی پیش رفت کر رہا ہے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں ابھی پاکستان لیکنگ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ابھی FATF جو ہے پوری طور پر مطمئن نہیں ہوا ہے۔ بہرحال امید کرتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کی جو رپورٹ ہے جو جائزہ کے لیے پیش کی گئی ہے، اور اس کے بعد پاکستان کو جو ٹائم ملے گا، اس کے اندر پاکستان ان تمام تر چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اپنی حکمت عملی پراپر طریقے سے FATF کے سامنے پیش کرے گا۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ جو ایک پاکستان کو فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی وجہ سے ایک رکاوٹ ہے آگے جانے کی، یعنی وائٹ لسٹ میں جانے کی، وہ بہت جلد دور ہو جائے، اور پاکستان معیشت جس طریقے سے کووڈ سے پہلے اپنے ان سینٹیمنٹس کو لے کے جا رہی تھی ڈیولپمنٹ کی اوپر، تو وہ واپس اسی لیولز پہ آ جائے۔ وائٹ لسٹ میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی معیشت وائٹ لسٹ میں آتی ہے تو اس کے لیے عالمی مارکیٹس کے دروازے کھل جاتے ہیں پراپر طریقے سے، گرچہ گرے لسٹ کے اندر بھی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں مگر اس ایفیکیسی کے ساتھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جب وائٹ لسٹ میں کوئی ملک آتا ہے تو وہ سیف اینڈ سیکیور ہوتا ہے انویسٹمنٹ کے لیے، سیکیورٹی پرپس کے لیے، اور دہشت گردوں سے بالکل پاک صاف ملک کہا جاتا ہے اس کو۔ تو بہرحال ان تمام تر چیزوں کے لیے اگر پاکستان کو وائٹ لسٹ کا ایک اعزاز ملتا ہے تو پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بہت اچھا سینٹیمنٹ ہوگا، کیونکہ موجودہ گورنمنٹ کے اس وقت آخری 1.5 سال باقی ہیں۔ ان 1.5 سال کے اندر اگر یہ چیز سکسیسفلی گورنمنٹ کر لیتی ہے، کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو ایک بہت بڑا لینڈ مارک پاکستان اچیو کر سکتا ہے عالمی سطح کے اوپر۔ تو بہرحال یہ جو ایک سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، اس کو اگر یہ ون آف دی سڈن پاکستان کے فیور میں آتا ہے، ابھی آتا ہے یا جون میں آتا ہے، بہرحال ابھی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ گرے لسٹ میں رکھا جائے گا، اگر یہ جون 2022 میں پاکستان کا اسٹیٹس ملتا ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی موجودہ گورنمنٹ کی۔ وہیں پر گورنمنٹ کے آخری 1.5 سال جو ہے، اس کے اندر ابھی اگلا ایئر جو ہے وہ الیکشن ایئر ہے، یہ پری الیکشن ایئر ہے، اس کے اندر گورنمنٹ کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ عوام کے تحفظات کو دور کرے تاکہ نیکسٹ مینڈیٹ بھی ان کا آئے اور عوام جو ہے ان کو بھرپور جو ہے سپورٹ دے کے ووٹنگ پاور کے تحت ان کو دوبارہ نامزد کریں۔ تو اسی کے تناظر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو بھی کافی حد تک کے ٹیکس میں بینیفٹ دینے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ IT سیکٹر جو کہ بہت لائم لائٹ میں تھا، اس کو بھی پراپر طریقے سے 100% جو ہے وہ ٹیکس ایگزمپشن مل گئی ہے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے اس بارے میں کہا گیا ہے، اور پھر جو وفاقی وزیر ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے، تو انہوں نے بھی اس چیز کا خیر مقدم کیا ہے۔ تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ان تمام تر جو پالیسیز ہیں IT سے ریلیٹڈ یا IT ایکسپورٹ سروسز سے ریلیٹڈ،
اس کی وجہ سے پاکستان کی آئی ٹی سیکٹر جو ہے وہ $5 بلین کو اپروچ کر سکتا ہے. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہمیں ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے گورنمنٹ کی جانب سے. ایک اچھا اقدام ہے، گرچہ اس کے ثمرات تو آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، مگر امید کرتے ہیں کہ اس طریقے کے انسینٹیوز، چاہے فارماسیوٹیکلس ہوں، چاہے ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہوں، چاہے آئی ٹی انڈسٹریز ہوں، ان کو دینا لازمی ہوگا. کیونکہ اس وقت جو معیشت ہے اس کے لیے بہت ضروری یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ملک سے جو ہے وہ قرضہ لے لیتے ہیں. سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو پوٹینشیل موجود ہے، یا جو ادارے کام کر رہے ہیں، یا جو کمپنیز ہمارے یہاں کام کر رہی ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے، ان کو جو ہے پورا پراپر طریقے سے کمپلائنس کر کے، اور انہی کے ذریعے اگر ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک شارٹر اسپین کے اندر، یعنی شارٹر اسپین کے اندر یہ نہیں کہ آج اور کل، شارٹر اسپین مطلب ایک ہاف ایئر یا کوارٹر کے اندر ہمارے کو کچھ ثمرات دکھنے لگ جائیں گے. تو یہ ایک اچھا اقدام ہے. امید کرتے ہیں کہ اس کے تحت آگے چیزیں جو ہے بہت پراپر انداز سے بڑھیں گی. وہیں پر اسی تناظر کے اندر بات کرتے چلے کہ کراچی کے حالات جو ہے وہ بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں اسٹریٹ کرائمز کو لے کے. اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں تو کوئی میجورٹی جو ہے وہ یہ لوگ جو ہے ان کا تحفظات ہیں کہ کراچی کے اندر جو اسٹریٹ کرائمز کی بڑھتی ہوئی وارداتیں جو ہو رہی ہیں، دہشت گردی کے عناصر جو ہو رہے ہیں، ان کی روک تھام کون اور کیسے اور کب کرے گا. یہی تمام تر چیزیں جو ہیں وہ کراچی پچھلے 30 سال سے انہی تمام تر چیزوں کے اندر شد بد کا شکار ہے کہ کب پاکستان کا جو فائنینشیل ہب ہے کراچی، جس میں تمام قومیت کے لوگ رہتے ہیں، تمام علاقے سے آئے ہوئے لوگ رہتے ہیں، چاہے ہمارے پشتون بھائی ہوں، بلوچی بھائی ہوں، سندھی بھائی ہوں، مہاجر بھائی ہوں، پنجابی بھائی ہوں، سرائکی بھائی ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں، پھر اس کے اندر ہماری مختلف کمیونٹیز رہتی ہیں، تمام تر طبقات کراچی میں آ کے کام کرتے ہیں اور اس کو اپنا ایک ہوم سٹی بھی تصور کرتے ہیں. اب جب اتنے سارے لوگ آپس میں باہمی اشتراک کے ساتھ یہاں پہ کام کرتے ہیں، اس سٹی کے لیے ڈیلیور کرتے ہیں، اور وہاں پہ ان تمام تر چیزوں پہ ایک اسٹریٹ کرائم جیسی وارداتیں اگر ہونا شروع ہوتی ہیں تو پھر ایک بہت بڑا لمحہ فکر اور ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا ہو جاتا ہے صوبائی گورنمنٹ کے اوپر. کیونکہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کراچی جو اس وقت فائنینشیل ہب بھی ہے پورے پاکستان کا، اور تمام تر جو پروونس ہیں وہ اپنے لیول کے اوپر کام کر رہے ہیں، کراچی اپنے لیول پہ کام کر رہا ہے. چونکہ کراچی کے اندر ایک پورٹ ہے تو کراچی سے جو ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ تقریباً 50% سے ابو ایکسپورٹ ہوتی ہے. ان ایکسپورٹس کے اندر کوئی ایک شخص کا کام نہیں ہوتا، بلکہ تقریباً دیکھا جائے تو پورے ملک کا اس کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، اور پھر وہ کراچی جو ہے وہ اس کو اینڈ ریزلٹس کے اوپر انٹرٹین کر رہا ہوتا ہے. اب ایسی صورتحال کے اندر بہت جگہوں پہ تاثر کریٹ کیا جاتا ہے کہ کراچی میں جو ہے وہ کبھی نسل پرستی پہ باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کبھی زبان کے اوپر باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جو کہ بالکل بے بنیاد ہے. بات یہ ہے کہ تمام جو ہمارے صوبے ہیں، تمام شہر ہیں، وہ اپنا ایک رول پلے کرتے ہیں، پھر جب ایکسپورٹ کرنی ہوتی ہے انٹرنیشنل لیولس پہ تو وہ کراچی کے ذریعے آتے ہیں. تو تقریباً جو کراچی کا ایکسپورٹ کا 53% کا جو حجم ہے اوور آل، اس کے اندر تمام صوبوں کا کنٹریبیوشن ہے، اور تمام پاکستانی بھائیوں نے اس کے اندر اپنا رول پلے کرتے ہیں. اب جب اس کے اندر بات آتی ہے کہ اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ ان اسٹیبل شہر کراچی ہوتا ہے. یعنی اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر جو اسٹریٹ کرائمز کی بڑھتی ہوئی وارداتیں ہیں، اس نے جو ہے وہ ایک عام سے عام اور ایک جو درمیانے اور بڑے لیول کے شہری سب کی جو ہے وہ جینا جیرن کر دیا ہے. مطلب یہ کہ یہ نہیں کہا جاتا کہ بڑے لوگ جو ہے وہ اس سے بچے ہوئے ہیں، وہ اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ سیکیورٹی پروٹوکولز ہوتے ہیں، ورنہ عام شہری جو ہے وہ اس کے اندر ہر وقت دہشت کے فضا میں ہوتا ہے، یا سگنل پہ گاڑی رکتی ہے یا کہیں وہ آگے موو کر رہا ہوتا ہے تو ایسا، یا اگر کوئی رات کو اگر واک کرنے کی بات کریں شام کے بعد تو لوگ اس طریقے سے فریلی موو نہیں کرتے جس طریقے سے دوسرے پروونسز کے اندر موو کرتے ہیں. تو وجہ کیا ہے کراچی کے اندر ان تمام تر بدنظمیوں کی اور ان تمام تر ایشوز کی، جو کہ ہائی لائٹس ہوتے ہیں مگر ان پہ کوئی اقدامات نہیں کیے جاتے ہیں. ہماری جو اس وقت رینجرز ہے، جو ہماری پولیس ہے، وہ اس وقت اپنے پوری طور پہ کارکردگی تو کر رہی ہوتی ہے، مگر الٹیمیٹلی جب سٹیزن ڈپرائیوڈ ہوتے ہیں اپنے ویلیوبلس سے یا ان کی چیزیں چھینی جاتی ہیں تو پھر کون ان کا مدعا ہوتا ہے اور کون ان سے جو ہے وہ ان تمام تر چیزوں کی تلافی کرتا ہے. تو بہرحال یہ پھر جو ہے وہ ایک انتشار کی فضا پھیلتی ہے اور پھر ایک کمیونیکیشن گیپ کریٹ ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے ایک عوام کے اندر ایک خوف و ہراس پایا جانے لگتا ہے. اس خوف و ہراس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی حد تک کہ جو ہے لوگ معاشی سرگرمیوں کے اندر بھی ڈر کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے پوٹینشیل پہ کام نہیں کر رہے ہوتے، سائیکولوجیکل ڈسٹربنس ہوتی ہے. پھر ایک جانب مہنگائی کا جو رجحان ہے اس کی وجہ سے بھی کراچی کے اندر ایک بہت بڑا پینک کریٹ ہوتا ہے. تو الٹیمیٹلی بات یہ نہیں ہے کہ یہاں سے اٹھ کے لوگ دوسرے پروونس میں چلے جائیں، ہر پروونس کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے اور اس کے تحت وہ کام کر رہا ہوتا ہے. اب ایک اگر
کسی ایک پروونس سے اٹھا کے دوسرے پروونس میں اگر ڈیفینیٹلی پاکستانی ہے وہ جا کے کام کرے گا، مگر ایک میجورٹی اگر شفٹ آتا ہے تو اس پروونس پہ بھی برڈن آتا ہے. تو گریجولی یہ جو ایک سائیکل بنی ہوئی ہوتی ہے کسی بھی پروونس کی کہ ہمارا جو پنجاب ہے وہ اپنے طور پہ پروڈکشن کرتا ہے، کے پی کے اپنی طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے، بلوچستان اپنے طور پہ، سندھ اپنے طور پہ، پھر الٹیمیٹلی جو اس کا ایک اینڈ رزلٹ ہوتا ہے وہ کراچی کے ذریعے ایکسپورٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں کراچی اگر کنٹریبیوٹ کر رہا ہے تو اس کے اندر تمام ہمارے پاکستانی بھائیوں کا ایک کنٹریبیوشن ہوتا ہے. اس چیز کو بالکل ہی ایلیمنیٹ کریں کہ یہ کوئی کراچی کی بات کر رہے ہیں تو کسی ہم نسل پرستی کی بات کر رہے ہیں یا کسی ایک قومیت کی بات کر رہے ہیں یا کسی ایک زبان والے کی بات کر رہے ہیں. کراچی کے اندر تقریباً تمام جو ہے وہ پاکستان سے بلونگ کرنے والے لوگ رہتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، فائنینشیل ہب ہے، سارے کارپوریٹ سیکٹر کے میجورٹیوں کے جو ہے وہ یہاں پہ کراچی کے اندر ہیڈ آفیسز بھی ہیں. تو اس کو قطع نظر اس لسانی بنیاد کے اوپر دیکھا جائے بلکہ ایک ایکیومولیٹڈ بیسس پہ دیکھا جائے کہ جس طریقے سے اس کو کس طریقے سے اس کو سیٹ کیا جائے گا، کس طریقے سے اس میں سے تمام تر چیزوں کو ختم کیا جائے گا. کیا قانون نافذ کرنے والے ادارے ناکام ہو گئے ہیں؟ کیا جو اس وقت رینجرز ہے جو اقدامات کر رہی ہوتی ہے، دیکھا جائے تو وہ کافی حد تک کہ سنیپ چیکنگز ہو رہی ہوتی ہے، مگر بڑھتی ہوئی اسٹریٹ کرائمز کی وارداتیں ان کے اوپر کون جو ہے وہ آ کے اپنی رسپانسبلٹی لے گا؟ یہی تمام تر چیزوں کے بیسس سے بات کریں تو اگر لیاری میں جاتے ہیں تو میجورٹی انفلوئنس یہ آتا ہے کہ گزشتہ گورنمنٹ کے دور کے اندر کراچی کے اندر امن ہوا تھا، لیاری کے اندر بہتری ہوئی تھی. پولیٹیسائز ہونے سے بہتر یہ ہے کہ اگر کسی گورنمنٹ نے ان چیزوں کے اوپر کام کیا ہے تو اس کو کریڈیبلٹی بھی دینی چاہیے اور ساتھ ساتھ بھی پاکستان کی بھلا کے لیے کام کرنا چاہیے، نہ کہ یہ ہو کہ ہم نے یہ تمام تر چیزیں کی اور اس طریقے سے ہم نے اس کو بہتر کیا. تو یہ گورنمنٹ جب کام کر رہی ہوتی ہے تو یہ پریویس پروجیکٹس کو لے کے ہی آگے آ رہی ہوتی ہیں. اسٹارٹ شاید کوئی اور کرتا ہے، پائے تکمیل تک کوئی اور پہنچاتا ہے. تو جو بھی اس کے اوپر اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان سب کا جو ہے وہ رائٹ بنتا ہے کہ ان کو جو ہے مبارکباد دی جائے اگر کوئی اچھی چیزیں ہوں اور ان کو بلیم بھی کیا جائے اگر کوئی غلط چیزیں ہو رہی ہوں. تو یہ جو ایک سینٹیمنٹ کراچی کو لے کے بار بار کریٹ ہوتا ہے، اس سینٹیمنٹ سے ہٹ کے طرح ہمیں کراچی کو سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. اور اس کے اوپر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ خدا را جو کراچی کے رہنے والے باشندے ہیں یا جو بھی کراچی سے بلونگ کرتے ہیں یا کراچی میں کاروبار کر رہے ہیں ان کی جان اور مال کی تحفظات کو، جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے. تو بہرحال ہم صرف گزارش ہی کر سکتے ہیں. پچھلے 30 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم کبھی پنجاب جاتے ہیں، کے پی کے جاتے ہیں تو وہاں پہ تو ہم بہت آسانی کے ساتھ موو کر سکتے ہیں، جاتے ہیں، پارک میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے مس ہیپننگس تو کہیں پہ بھی ہو سکتی ہیں، مگر اس بات سے قطع نظر جو کراچی کے اندر ہم ہوتے ہیں تو کراچی کے اندر بیچ میں کچھ وقت آیا تھا اچھا کہ جس کے اندر ہم تھوڑا سا سیف اینڈ سیکیور فیل کر رہے تھے، مگر اب واپس سے یہ جو خوف کی فضا پیدا ہو رہی ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ پینک اور گھبراہٹ شروع ہو گئی ہے لوگوں کے اندر. اس کو خدا کے واسطے جو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کہ اس کو صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ریزالو کریں، کیونکہ جب تمام تر چیزوں کے اینڈ ریزلٹس کراچی سے ایکسپورٹ ہوتا ہے، اگر یہ ڈسٹرب ہوتا ہے، یہاں پہ کاروباری زندگی متاثر ہوتی ہے تو پھر ایک سائیکلیکل چین ڈسٹرب ہوگی اور اس وقت معیشت پاکستان اس چیز کو ایبزارب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے. یعنی معیشت پاکستان اس وقت بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ اپنے آپ کو اوپر کی طرف لے کے جائے، اور پھر یہ پری الیکشن ایئر بھی ہے، پھر یہاں پہ اپوزیشن کی ابھی لانگ مارچ کے اوپر بھی باتیں کی جا رہی ہیں. اگر یہ تمام تر چیزیں ملک کو یا گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے اگر آگے آ جاتی ہیں تو پھر جب کراچی پورے پاکستان کا ہی پھر دیکھا جائے گا کس طریقے سے اس کی میں گروتھ رپورٹ کی جاتی ہے. تو ہم چونکہ کراچی سے بلونگ کرتے ہیں اور کراچی سے جتنے بھی لوگ ہمارے کراچی میں ہوتے ہیں، جو بھی کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں، جس زبان سے بھی بلونگ کرتے ہیں، وہ سب پاکستانی ہیں اور سب ہمارے بھائی ہیں. اگر یہ جو اس تاثر کو جو لا کے بالکل پولیٹیسائز کیا جاتا ہے اور اس کو پھر یہ کہا جاتا ہے بے روزگاری کی وجہ سے تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں، تو بے روزگاری کو دور کرنے کے لیے گورنمنٹ کس لیے بیٹھی ہے؟ کس لیے جو ہے وہ ان تمام تر چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے بیٹھی ہے؟ اگر کنٹرولنگ نہیں ہوتی تو پھر اس کو ڈیسائیڈ کریں کہ کیسے اس کو کنٹرول کیا جائے. بہترین دماغ آپ کے پاس موجود ہے، بہترین ٹاسک فورس موجود ہے، رینجرز کے اہلکار ہیں ہمارے پاس، پولیس کے بہترین اہلکار ہیں، پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اہلکار ہیں. ان تمام تر کو لے کے اپنے کانفیڈنس پہ لا کے اور پھر اس کے نہ صرف کراچی کے لیے بلکہ دوسرے شہروں کی بھی سیکیورٹی کو انشور کیا جائے. کیونکہ ایک جانب جہاں پہ ایف اے ٹی ایف کا اجلاس جاری ہے اور ایک طرف نیوز ہماری ہائی لائٹ ہو رہی ہے اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے، تو یہ بھی کہیں نہ کہیں بھلے 1% 2% اپنا امپیکٹ رکھتی ہے. اور کہیں یہ نیوز اگر آؤٹ بریک ہو گئی ایف اے ٹی ایف کی لسٹ کے اندر تو وہ تو سب سے پہلے یہ ڈیمانڈ کرنے لگ جائیں گے کہ 1373 لوگوں کی جو یونائٹڈ نیشن کی لسٹ ہے اس کو آپ اس کے اوپر اقدامات کریں. اور یہ جو کراچی جو ہے فائنینشیل ہب ہے تو اس کے اندر جو بڑھتی ہوئی اسٹریٹ کرائمز کی واردات ہے اس کو بھی کہیں نہ کہیں وہ ڈائریکٹلی تو نہیں بولیں گے مگر اس کے اندر وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو. تو یہ ابھی گورنمنٹ ان چیزوں کو بارڈر یہ بیئر اپ نہیں کر سکتی. تو خدا کے واسطے ان تمام تر چیزوں کو اس بات سے قطع نظر کہ کون سی پارٹی اس کو اون کرتی ہے، کون سی پارٹی اس کو ڈس اون کرتی ہے،
مجموعی طور پہ اس کو تمام تر پارٹیز کو، چاہے وفاقی گورنمنٹ ہو، پروونشل گورنمنٹ ہو، عام کراچی کا ہے، عام پاکستان کا شہری ہے، وہ سب اس کو اون کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس کے اوپر حکمت عملی تیار کی جائے اور ان تمام تر چیزوں کے اوپر بہت جلد پیش رفت کی جائے تاکہ عوام اس کے اندر جو خوف و ہراس کی فضا ہے اس سے اس کو باہر نکالا جائے اور اس وقت جو پوٹینشیل کے اوپر وہ موو ہونا شروع ہے اس پہ وہ کام کریں۔ تو بہرحال یہ تو جو ملک کی صورتحال کے اوپر بات کر رہے تھے، عالمی مارکیٹس کے اوپر اب بات کرتے ہیں کہ عالمی مارکیٹس کے اوپر جو بڑھتا ہوا پریشر آ رہا ہے یوکرین اور رشیا کی وار کے درمیان، تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ عالمی مارکیٹس کے اندر جو آئل کی جو پرائزز ہیں وہ $100 تک کے بھی اپروچ کر سکتی ہیں۔ گرچہ ابھی انوینٹری نیگیٹو میں ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی، مگر انوینٹری جو ہے وہ پائل اپ ہو گئی ہے، اتنی ڈیمانڈ کریٹ نہیں ہو رہی، مگر اس جنگ کے پیش نظر جو ہے وہ کافی حد تک کے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آئل پرائزز جو ہے وہ $100 پر بیرل تک کی بھی اپروچ کر سکتے ہیں۔ گرچہ دیکھا جائے تو 92 to 94 $94 پر بیرل کے قریب ابھی اس وقت جو ہے وہ آئل مارکیٹس میں ٹریڈ ہو رہا ہے، اور پاکستان کے اندر تو ویسے ہی ابھی دیکھا ہے لاسٹ ایئر کے تقریباً $160 کے قریب پیٹرول ہو چکا ہے۔ اگر عالمی مارکیٹس کے اندر اسی طریقے سے پیٹرول کے پرائسز بڑھتے رہیں گے تو مجموعی طور پہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی اس کا جو ہے بڑھانا پڑے گا، اور گورنمنٹ آف پاکستان بالکل یہ کلیم کر رہی ہے کہ گزشتہ گورنمنٹ کے مقابلے میں اس گورنمنٹ نے سیل ٹیکس کی مد کے اندر کوئی مزید اضافہ نہیں کیا بلکہ اس کو کٹوتی کی ہے، یعنی گورنمنٹ اپنا ریونیو سے جنریٹ نہیں کر رہی، انٹرنیشنل پرائزز کی وجہ سے جو ہے وہ پرائزز بڑھ رہے ہیں۔ مگر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو انٹرنیشنل مارکیٹس میں پرائزز بڑھے، آپ نے 1.5 مہینے کے اندر آپ نے اس کا 1 سے 1.5 مہینے کے اندر آپ نے پرائزز انکریز کر دیا $12 کے حساب سے۔ جب عالمی لیولز کے اوپر آئل ڈیکلائن ہوا تھا تو جب نیگیٹو میں بھی گیا تھا اور کافی دن تقریباً 3-4 مہینے جو ہے وہ $30 کے بھی نیچے رہا، ٹریڈ رہا تھا، تب تو پاکستان کے اندر اس کے جو ہے پرائزز کو پاس آن نہیں کیا گیا تھا۔ تو یہ ایک بڑا ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے کہ جب پرائزز بڑھتے ہیں تو بہت تیزی سے بڑھتے ہیں اور جب گرتے ہیں تو اس کے اندر بہت ٹائم لگ جاتا ہے نیچے آنے میں۔ تو یہ جو ایک چیزیں ہیں یہ ایک بڑا ایک انسرٹین اور غیر یقینی سی صورتحال کریٹ کرتی ہیں۔ عوام کے کانفیڈنس کے حوالے سے بات کریں تو یہ کیا وجوہات تھیں؟ اگر پرائز بڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی تحفظات نہیں ہے، مگر وزیر اعظم عمران خان صاحب اس چیز پہ بیانیہ دیں کہ جب پرائز گرے تھے تو اس وقت کیوں کوئی حکمت عملی یا پالیسی تیار نہیں کی گئی تھی؟ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر آ کے تو اس وقت پاکستان کو سپر پاور بنا دیا گیا تھا اوور نائٹ کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائزز گر گئے ہیں تو پاکستان کی معیشت اگر اس کو لے گی تو 2 سال کے اندر پاکستان اپنے قرضے بھی اتار دے گا، پاکستان اپنی تمام تر چیزوں کو بہتر کر لے گا، پاکستان سپر پاور بن جائے گا۔ مگر کہاں گئی وہ سارے دعوے، کہاں گئے وہ سارے جو اس وقت کلیم کیے گئے تھے 2020 کے اندر کہ جس کی وجہ سے پاکستان کو ایک احمقوں کی جنت کے اندر ڈھکیلا جا رہا تھا کہ یہ پاکستان جو ہے بس اوور نائٹ جتنے بڑے بڑے اینالسٹ تھے سب آ کے یہ باتیں کر رہے تھے۔ آج ذرا ان سے پوچھیں تو کہ کیوں نہیں اس وقت پاس آن کیا گیا، اور آج جو بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے بڑھنے کے اوپر ہم نہیں بات کرتے، مگر اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو یہ بھی چاہیے کہ وہ یہ بتائے کہ ڈیکلائن کیوں نہیں کیا گیا تھا، کیا وجوہات تھیں، کیا پالیسیز تھیں، کیا ریزرویشنز تھیں، کیا آبسٹیکلس تھے گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس اس وقت کی جو اس نے نہیں کیا تھا۔ تو جب عوامی نمائندگی کی بات کرتے ہیں تو پھر دونوں پلڑے کو بیلنس کریں۔ تو یہ جو ایک تحفظات ہیں عوام کے درمیان شاید کل بھول بھی جائیں، مگر اگر یہ بھول جاتے ہیں تو پھر اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہنا ہے، اور آگے جا کے جو ہے وہ ہمیشہ ہم بھی روتے رہیں گے اور دوسرے لوگ بھی روتے رہیں گے کہ یار پاکستان میں مہنگائی بہت ہے، پاکستان میں چیزیں جو ہے وہ ڈسٹارٹ ہے، پاکستان میں قانون صحیح سے نہیں چل رہا۔ تو بہرحال ان باتوں سے قطع نظر ہو کے ہمیں پاکستان کو سوچنا چاہیے اور پاکستان کی بقا کے لیے آگے کام کرنا چاہیے۔ تو یہ جو اس وقت پورا سینٹیمنٹ ہے، پورا سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے کہ اپوزیشن بھی اس وقت سرگرم ہے لانگ مارچ کے لیے، ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ابھی عنقریبی وہ لانگ مارچ اسٹارٹ کریں گے، پھر رمضان المبارک بھی قریب ہے، ایک بابرکت مہینہ آنے والا ہے، اور انٹرنیشنل لیولز کے اوپر جو ماسکو اور یوکرین کے درمیان بڑھتا ہوا تنازع کی صورتحال ہے یہ بھی آج کل بڑی نیوز کے اندر سرگرم ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ان تمام تر چیزوں کے اندر آئے گا، بہتری آئے گی، اور پاکستان کی معیشت کے اندر کچھ استحکام بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے دن نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ عالمی معیشت کے لیے بھی خوشخبری کا پیغام لے کر آئیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سر زمین کو شاد باد آباد رکھے۔ اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا۔ اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔